حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پاک ہیں صغائر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، بل کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے، بل کفر سے، بل کبائر گناہ تو نہیں ہیں لیکن معیوب چیزیں ہیں، ان سے بھی پاک ہیں۔ سمجھئے، صغائر چھوٹے گناہ، کبائر بڑے گناہ، الکفر عقیدے کی خرابی، والقبائح جو گناہ تو نہیں ہیں لیکن سوسائٹی میں معیوب ہیں، نبی اس سے بھی پاک ہیں۔ بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتے، سوسائٹی میں عیب ہوتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا، ہاں انبیاء سے بعض کام بغیر ارادہ کے ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ نہیں ہونے چاہیے کا معنی ہے کہ ہم سے ان کی شان اور ہے اور ہماری اور ہے۔ یہ بات بیٹا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ تو طالب علم، کالج کا لڑکا کہہ لینا تو بات بنتی ہے، تمہیں تو نہیں کہنا چاہیے نا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، بطور انسان تو کہنے میں حرج نہیں ہے، آپ کا مقام یہ ہے، یہ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ میں چاہتا نہیں تھا ہو گیا، چاہیں تو ہوں یہ الگ ہے، نہ چاہیں تو ہو جائے تو یہ الگ ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پھر حال میں نے کہا صغائر چھوٹے گناہ، کبائر بڑے گناہ، الکفر عقیدے کی خرابی، نہ ان میں عملی خرابی ہے نہ عقیدے کی خرابی ہے، نہ عملی چھوٹی خرابی ہے نہ بڑی ہے، اور نہ ہی اعتقادی خرابی ہے، بل کبائر اور وہ چیزیں جو گناہ نہیں لیکن انسانی سوسائٹی میں عیب ہیں، ان سے وہ بھی سرزد نہیں ہوتی۔ وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا، ہاں کبھی زلت ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے، ایسے کام ہوئے ہیں ان سے۔ وخطایا، اور خطا کا استعمال مختلف ہوتا ہے، کبھی خطا استعمال ہوتی ہے دیت اور قصاص کے باب میں، یہ قتل خطا ہے یعنی قتل عمد نہیں ہے، اب خطا کا معنی اور ہے۔ کبھی خطا ہوتا ہے رمضان اور غیر رمضان کے روزوں میں نسیان کے مقابلے میں، یہ روزہ توڑا ہے نسیاناً نہیں خطاً، اب یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ کبھی خطا ہوتی ہے تقلید اجتہاد کے باب میں، اس مجتہد سے خطا ہوئی ہے یعنی ثواب، صاد واو الف با ثواب، اس کے اجتہاد میں ثواب نہیں ہے بلکہ اجتہاد میں خطا ہے، یہ خطا اور معنی میں ہے۔ اور کبھی خطا ہوتی ہے عام انسانی معاشرے میں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اب یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ اور کبھی خطا ہوتی ہے باب نبوت میں کہ پیغمبر سے یہاں معصیت نہیں ہوئی، خطا ہو گئی ہے، یہاں خطا کا معنی اور ہے۔ تو جیسا استعمال ہوگا ویسا ہی خطا کا معنی ہوگا، ہمیشہ خطا کا معنی ایک نہیں کرنا، ہمیشہ خطا کا معنی ایک نہیں کرنا۔ یہ الجھنیں تب ہوتی ہیں کہ جب بندہ ہمیشہ خطا کا معنی ایک ہی کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن کریم یا حدیث پاک میں جہنم کی وعید آئی ہو، آگ کی وعید آئی ہو، النار کی وعید آئی ہو۔ اور صغیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر قرآن کریم اور حدیث پاک میں کوئی خاص وعید نہ آئی ہو، یہ ہے صغیرہ۔ زنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لواطت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ لواطت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ دیکھو، ایک ہے انسان اور ایک ہے جانور، جانور مرد، جانور عورت، جانور مرد اور جانور، اور جانوروں میں بھی مرد ہوتے ہیں نا، مرد بھی ہے، نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ نر جانور مادہ جانور کے پاس جاتا ہے بغیر نکاح کے، انسان مرد نر، مادہ انسان عورت کے پاس جاتا ہے نکاح کے ساتھ، توجہ رکھنا۔ اب اگر کوئی انسان مرد نر عورت مادہ کے پاس جائے اور بغیر نکاح کے جائے، یہ جانوروں والا کام ہے، لیکن کوئی دنیا میں ایسا جانور نہیں ہے جو نر ہو اور نر جانور کو استعمال کرے،
کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، نر ہو اور نر جانور کو استعمال کرے، لہذا مرد مرد کا استعمال کرے، یہ خنزیر سے بدتر ہے۔ خنزیر یہ تو کرتا ہے کہ بغیر نکاح کے چلا جائے، لیکن خنزیر یہ نہیں کرتا کہ خنزیر ہو اور خنزیرنی کے پاس جائے، یہ ہوگا خنزیر و خنزیر کے پاس جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی مرد کسی عورت کے پاس بغیر نکاح کے چلا جائے، اولئک کالانعام، مرد ہو کے مرد کے پاس جائے، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بتاؤ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ ہو جائے توبہ کرو، غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگو اور فیصلہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، صغیرہ بھی کرتا ہے، کبیرہ بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑے جرائم کر لیتا ہے، توبہ کرے بس معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر کرے پھر کرے پھر کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کبائر ہیں، شراب، چوری، تہمت، شرک، نافرمانی والدین کی، ناحق قتل، سود کھانا، یہ سب کبائر ہیں۔ اور صغائر کہ جن کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث پاک میں جہنم کی وعید نہ آئی ہو۔ بات سمجھنا، نامحرم عورت کو جان بوجھ کر دیکھنا، ہمیشہ نہیں، مسلسل نہیں، بار بار نہیں، زندگی میں کبھی دیکھ لیا، یہ صغیرہ ہے۔ پھر دیکھا، اب کبیرہ ہے۔ بار بار دیکھا، پھر کبیرہ ہے۔ ایک کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع، پھر دیکھا، بار بار دیکھا، یہ کبیرہ ہے۔ جو گناہ صغیرہ ہو وہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولے کسی کو نقصان دینے کے لیے، کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولا ہے نقصان دینے کے لیے نہیں، لیکن بولا جھوٹ ہے، یہ صغیرہ ہے۔ اور جب بار بار بولے تو پھر کبیرہ ہے۔ آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولتا ہے، چسکا بن جاتا ہے، پھر وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ صغائر ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث میرے استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی، میں نے حضرت سے درس میں اپنے کان سے سنا ہے، فرماتے ہیں جو کمروں میں جالے لگے ہوتے ہیں ان کو نہ اتارنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے۔ کبھی کبھی ہو تو ٹھیک ہے، عادت بنا لینا کہ ان جالوں کو نہ اٹھاؤ، عادت بنا لینا کہ صفائی نہ کرو، عادت بنا لینا یوں گندہ رہنا، فرمایا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں مشائخ کی تو کہاں تک نظر ہوتی ہے۔